أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد خير البريات وعلى آله وأصحابه أصحاب المنازل العليات. أما بعد، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العالمین نے آج ہم پر وہ نعمت مکمل کیا جس کا آغاز ہم رمضان کے آغاز کے ساتھ کرتے آئے تھے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سننا، سماعت کلام اللہ. تو یہ ایسا بالکل ایک عظیم عمل اور ایسی اللہ رب العالمین کی نعمت کہ جو رمضان کے پہلی رات سے بالکل شروع ہوئی تھی، تو آج الحمدللہ رمضان کی 29ویں رات کو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہم پر تمام ہوئی ہے کہ ہم نے رب العالمین کا یہ کلام اول تا آخر مکمل الحمدللہ سنا. اس پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ جو عبادت ہم نے اس کلام اللہ کی سماعت کی ہم نے ادا کی ہے، اللہ رب العالمین اسے بھی ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے. یقیناً قابل مبارکباد ہیں وہ سارے اللہ کے بندے اور بندیاں جنہوں نے اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت سے تر رکھتے ہوئے رمضان کی ساری راتوں میں مسلسل پابندی کے ساتھ اللہ کا یہ کلام سننے کے لیے اور اپنے کانوں میں اللہ کے اس کلام کا رس گھولنے کے لیے بالکل ہمیشہ حاضر ہوتے رہے. تو یہ ایک طرف ماشاء اللہ پڑھنے والے، تلاوت کرنے والوں نے اپنی زبان سے یہ عبادت تلاوت کلام پاک کی ادا کرتے ہی رہے، اور پتہ نہیں کتنے بندے اللہ رب العالمین کی توفیق سے کتنی مرتبہ قرآن مجید کو رمضان کے اس مہینے میں ختم کیا ہو، لیکن پورے رمضان بھر اپنے کانوں کو جو بندہ رب العالمین کے کلام کو سنانے کے لیے ہمیشہ اپنے کانوں کو تازہ رکھتا رہا، حاضر رکھتا رہا، تو یقیناً یہ اور بھی بہت بڑی اللہ رب العالمین کی ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی محض توفیق اور اس کے فضل و کرم سے یہ عبادت ہم سے انجام پائی ہے. اس موقع پر جہاں ہم اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں، تو وہی اللہ رب العالمین سے ہم یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم بشر ہیں اور ہماری اپنی فطرت کے اندر نقص داخل ہے، خامیاں ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تیرے اس کلام کی تلاوت میں بھی اور سماعت میں بھی ہم سے کوئی چوک ہوئی ہو جو کہ عمدن تو نہیں ہوئی، سہون ہو چکی ہو. تو پروردگارا ہماری اس سہون ہوئی چوک کو بھی تو عفو درگزر سے نواز دے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم بشر ہیں، انسان ہیں، کمال کا دعویٰ ہم کر نہیں سکتے. صرف کمال کا دعویٰ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے زیبا ہے کہ وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ہر چیز میں کامل ہوں، میری ہر صفت کامل ہے، میرا ہر کام کامل ہے. یہ اللہ رب العالمین کو تو دعویٰ کرنا یہ اس کے لیے زیب دیتا ہے، مگر ہم بندے بالکل بھی کمال کا دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتے. تو کسی نہ کسی طرح کہیں زیر زبر کی کوئی ایسی چوک ہو گئی ہو پڑھنے والے سے یا ہم سننے والے جو پیچھے سنتے رہے، تو بہرحال اس پر اللہ رب العالمین ہماری اپنی درگزر فرمائے اور ہم سے جو بھی چوک ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے.
اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد ہمارے لیے جو کلام اللہ سنانے کا اہتمام کرتے رہے، ہمارے لیے الحمدللہ عزیزم عثمان غنی حفظہ اللہ نے بالکل شروع رمضان سے الحمدللہ کلام اللہ سنانے کا اہتمام کیا، اور بڑے الحمدللہ حافظہ بھی الحمدللہ بہت اچھا رہا، اور بہت اچھی جو نا خوش الہانی کے ساتھ بہت اچھے انداز میں الحمدللہ یہ جو نا تلاوت کرنے کا کام جاری رہا۔ لیکن بہرحال کسی طرح سے ان کے تھروٹ انفیکشن ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ اس کلام کے اتمام میں شامل نہیں ہو سکے۔ جی بہرحال بہت زیادہ یعنی کہ تکلیف ہونے کے باوجود حتی الامکان حق ادا کرتے ہوئے رب العالمین کا یہ کلام صحیح طریقے سے سنانے کی انہوں نے بہت کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ شامل کر لے۔ پھر ان کے اپنے بیمار ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں نعم البدل عطا کیا، ایک علمی شخصیت جن کی آواز سے اس مسجد کا محراب بہت عرصے سے مانوس ہے، آپ نے الحمدللہ یہ بیڑا اٹھایا، اور یہ جو نا کیا ہے تکمیل، اس عمل کو بالکل اس بیڑے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ نے قبول کی، اور الحمدللہ پوری تواضع کے ساتھ، ایسا نہیں کہ میں نے شروع میں یہ کام نہیں کیا، اب مجھے کیوں یہ کام دیا جا رہا ہے، کچھ نہیں، الحمدللہ جیسے ہی ان سے درخواست کی گئی برابر اس کام کے لیے وہ راضی ہو گئے، تیار ہو گئے۔ اور کون بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کا کلام پڑھنے کے لیے موقع مل رہا ہے تو اس کو انکار کرنے کے لیے آگے آئے؟ تو الحمدللہ آپ نے بھی، جیسے ہمارے شیخ حافظ ابو بکر زہیر احمد صاحب عمری حفظہ اللہ، جنہوں نے آخری ایام میں یہ کام انجام دیا، اور بڑے جو نا کیا ہے اس کے ساتھ بڑے ان کی بھی اپنی تلاوت الحمدللہ خشوع اور خضوع پر مبنی ایسی تلاوت ہوتی کہ آدمی اگر تدبر کرتا ہے کلام الہی میں، واقعی بالکل جو نا کیا ہے اس کے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بھرپور جزا اس کا جو نا عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرات و خواتین، ہمارے اپنے مسجد کے ذمہ دار بھی یقیناً ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں، جنہوں نے پورے رمضان بھر ہر طرح کی سہولتیں نمازیوں کے لیے، مصلیوں کے لیے مختلف انداز میں جو کچھ بھی ان کے لیے سہولتیں ہو سکتی ہیں وہ بالکل، چاہے مرد حضرات کے لیے یا خواتین کے لیے، حتی الامکان ساری سہولتیں فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان سارے ذمہ داروں کی ساری کاوشوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور ہر ایک کو بالکل صرف اس کی رضا پانے کے لیے خلوص کے ساتھ سارے یہ کام انجام دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور ان سب کی صفوں میں اللہ رب العالمین اتحاد اور اتفاق ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور سارے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں پورے مشورے کے ساتھ الحمدللہ یہ سارے فیصلے انجام پا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے کوئی بھی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو آپسی مشورے کے ساتھ فیصلے لینے کی اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمیشہ جو ہے توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات و خواتین، یہ یقیناً بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ رمضان کی پوری راتیں الحمدللہ اللہ رب العالمین کے لیے نماز میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کا کلام اول تا آخر ہم نے جو کہ سماعت کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت سارے بندے پوری پابندی کے ساتھ اول رمضان سے آخری رات تک برابر آج کی یعنی 29ویں رات جبکہ قرآن ختم ہوا ہے پوری پابندی کے ساتھ حاضر ہوتے رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایسا عمل ہے کہ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ آدمی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں نے بہت بڑا عمل انجام دیا ہے۔ اسی لیے ہماری اپنی شریعت میں بڑے بڑے کام انجام دینے کے بعد بھی جو تعلیم ہم کو دی جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرنے کی،
مغفرت چاہنے کی کہ ہم نے یہ کام تو کر دیا ہے لیکن ہمارے انجانے میں پتہ نہیں اس کام کے ادا کرنے میں کہاں کیا خامی رہ گئی ہو، کیا کمی رہ گئی ہو، ہم اس کا جو نا علم بھی نہیں ہے ہم کو. تو ایسے میں اللہ رب العالمین سے بندہ استغفار کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہی جو نا ثابت کرتا ہے کہ پروردگارہ میں کتنا بڑا عمل بھی کر لوں تو میں تیری اپنی جناب بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. میں تو تیرا ایک حقیر بندہ ہوں، میرے اعمال کی وجہ سے تیری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، مگر میں اپنی جگہ پر ناقص ہوں، میرے اپنے عمل میں خامیاں ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، اس لیے میں تیرے دربار میں عمل کر کے بھی تیرے دربار میں آ کر گڑ گڑا رہا ہوں کہ مجھ سے جانے انجانے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، چوک ہو گئی ہو تو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یہ چیز ہمیں بہت ساری باتوں کے اندر نظر آتی ہے کہ ہم جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، نماز ایسی عظیم عبادت جو کہ کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے، مگر اس نماز میں شیطان ہم کو بہت زیادہ کیا ہے ہماری اپنی نماز میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے ہر بندہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کر 3 مرتبہ یہ تعلیم دی گئی کہ اتنی عظیم عبادت ادا کر کے بھی پتہ نہیں اس میں کیا کمی رہ گئی، کیا خامی رہ گئی، کیا خشوع اور خضوع میں کیا کمی رہ گئی کہ ہم اللہ رب العالمین سے استغفار کریں. اور اسی طرح سے حج کی عبادت ادا کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین یہی ہم کو تعلیم دیتے ہیں کہ حج ادا کر لو، وقوف عرفہ تمہارا ہو گیا جو کہ حج کا بڑا عظیم رکن ہے، تب بھی اپنے پروردگار سے استغفار کرو. یہی اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے. پیارے نبی علیہ السلام جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العالمین کی دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے وقف کر دی تھی، اور اس کام میں تبلیغ اور دعوت کے اس کام میں آپ کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، کیا کیا قربانیاں آپ کو نہیں دینی پڑی، مگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین آپ کا جب کام تمام ہونے کو آیا، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو مکمل کیا اور اس کے بعد اس دنیا سے آپ کی رخصتی کا وقت آ رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو بھی یہی حکم دیا کہ اذا رأیت سورہ نصر کے اندر کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یعنی کہ آپ نے جب فتح مکہ ہو گیا اور اس کے بعد لوگ جوق در جوق، جماعت در جماعت، قبیلے قبیلے ویسے اسلام قبول کرتے آ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو آپ اب یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہونے کا آپ کا وقت قریب آیا، تو اس لیے آپ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہوئے اس سے استغفار کیجئے. نبی کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے تو پھر ایک عام انسان اس نے چاہے کوئی بھی عبادت کیوں نہ ادا کی ہو، کبھی بھی عبادت ادا کرنے کے بعد، کوئی بھی بڑی نیکی کرنے کے بعد، چاہے وہ نمازوں کی شکل میں ہو یا بہت بڑا عطیہ وغیرہ اپنے مال میں سے اس نے اللہ کے راستے میں کر دیا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ سے اس کو استغفار ہی کرنا چاہیے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ بول کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں خاص کر جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صحیح معنوں میں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، خرچ کر کے بھی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا خرچ کیا ہوا، ہمارا انفاق اللہ رب العالمین کے دربار میں قبولیت سے اس کو نوازا گیا یا اس کو رد کر دیا گیا، اس طرح سے ان کو ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے. تو یہی ایک صحیح مومن کی، سچے پکے مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ
کبھی بھی کوئی بھی عمل کر کے، کوئی بھی کتنی بڑی عبادت کیوں نہ ہو، اسے انجام دے کر کبھی وہ اتراتا نہیں، کبھی وہ غرور میں ملوث نہیں ہوتا، کبھی وہ تکبر نہیں کرتا، بلکہ اور بھی زیادہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اور اسی عاجزی اور انکساری کے لیے اس کو استغفار کرنے کا جو نا حکم دیا گیا۔ تو یہ ہمارا اپنا جو نا کیا ہے شیوا ہونا چاہیے، چاہے وہ رمضان ہو، رمضان کے علاوہ کبھی بھی اللہ کی توفیق سے ہم ہر عمل کرتے ہیں، چھوٹا بڑا جو بھی کام ہم انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اگر ہم کو توفیق نہ ہو تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب توفیق دی اور یہ سارے اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے دربار میں عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے اس سے استغفار بھی کرنا ہے، معافیاں بھی مانگنی ہیں۔ حضرات و خواتین، رب العالمین کا یہ کلام رمضان کے مہینے میں ہم نے پڑھنے اور سننے کا تو اہتمام کیا، لیکن اللہ کا یہ کلام صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کو صرف پڑھا جائے اور سنا جائے، بلکہ اس کتاب کے اتارے جانے کا عظیم مقصد اس کتاب کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس کے اندر تدبر بھی کرنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اور جب تدبر نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مذمت کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو یہ اس طرح سے یہ اصل مقصد اللہ کے اس کلام کو اتارے جانے کا کہ اس کو سمجھنا ہے اور اس کے اندر تدبر کرنا ہے۔ آدمی جب سمجھ جائے گا تو سمجھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو سمجھا اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ تو آج ایک بہت بڑی تعداد دین سے بالکل بے بہرا، دین سے دور، یا دین سے بالکل جو ہے کیا ہے ایک طرف سے دین بیزاری بھی جو ہے بہت سارے لوگوں کے اندر جو دیکھی جاتی ہے، تو اس کا ایک بنیادی سبب یہی کہ اللہ رب العالمین کے اس کلام سے ہمارا اپنا تعلق تلاوت اور سماع کے علاوہ اس کو سمجھنے اور تدبر کرنے کا جو ہونا چاہیے، وہ تعلق ہمارا اللہ کے اس کلام سے نہیں ہے، جس کی وجہ سے صحیح معنوں میں اس کلام کو پڑھ کر جو اثر ہمارے اپنے اندر ہونا چاہیے اور اس اثر کا اظہار ہماری اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کے ذریعے ہونا چاہیے، وہ چیز نہیں دکھنے میں آتی۔ آدمی مہینے پڑھتا ہے، کئی بار قرآن ختم کرتا ہے، سنتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کی اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی میں کوئی تبدیلی بالکل جو نظر نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس میں تدبر کیے، بس ایسے ہی اس کو تلاوت کی حد تک ہم جو نا کیا ہے پڑھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام جس زبان میں ہے، اگر آدمی اس زبان کو سیکھ لے اور براہ راست اللہ کا کلام اگر سمجھنا چاہے، اس میں جو چاشنی، جو لذت اور جو مزہ اس کے اندر ہے، کتنے ہی طرح کے آپ ٹرانسلیشنز پڑھ لیں، آپ کتنے بھی جو نا ترجمے آپ پڑھ لیں، اس کے اندر وہ مزہ اور وہ لذت ہرگز جو نا آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ بہت بڑی دنیا میں ہم کتنے کاموں کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیا کیا قربانیاں دے کر ایک آدمی کوئی ہنر سیکھتا ہے، کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ کہا، اور وہ جو کام آدمی جو ہنر سیکھ لیا، کوئی اور جو نا کہ ڈگری حاصل کر لیا، اس کا فائدہ کہاں تک؟ اس دنیا تک۔ چاہے وہ کتنی بڑی ڈگری حاصل کر لیا، کتنا بڑا فن، کتنا بڑا ہنر سیکھ لیا، اور دنیا کی بالکل دولتیں اکٹھے کرتے جا رہا ہے، اکٹھا کر کے کیا کرنا ہے؟ ایک دن آئے گا کہ سب کچھ چھوڑ کر اس کو جانا ہے، اپنے بال بچوں کو وارثین کے حوالے کر کے اس کو جانا ہے، اپنی قبر میں ساتھ لے کے تو نہیں جانا ہے۔
لیکن یہ اللہ کا کلام کہ جس کے ساتھ اگر بندہ اپنا ایسا تعلق بنا رہا ہے کہ صرف اس کی تلاوت اور سماعت نہیں بلکہ اس کو جو نا کہ اس کا فہم اور اس کو سمجھنے اور اس کے اندر تدبر کرنے کا عمل بھی اگر وہ کر رہا ہے تو یہ ایسا عمل کہ آدمی کا اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور اس دنیا سے کہیں زیادہ آخرت میں یہ قرآن اس کی طرف سے سفارشی بن کر آئے گا۔ تو ہم کتنے نادان ہوتے ہیں کہ دنیا کے کاموں کے لیے خود بھی تیار ہوتے ہیں، اپنی آل اولاد کو بھی تیار کرتے ہیں، روپیہ پیسہ بے تحاشا اس پر بہا کر بالکل جی دنیا کی بڑی سی بڑی ڈگری، کوئی بہت بڑا پوسٹ، کوئی بھی جو نہ کیا ہے ان کے لیے ملازمت، اس طرح سے ہم حاصل کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے اپنے بچوں کا فیوچر بالکل سیکیور کر دیا، بالکل ہر طرح سے اب کوئی ڈر نہیں۔ کیا ڈر نہیں میرے بھائی؟ دنیا میں آدمی کیا جو نا آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا تو اب کوئی چیز اس کو جو نا چھوئے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ اگر ہماری اپنی اولاد لنگڑی لولی ہو گئی، کچھ بھی ہوا، کوئی حادثہ ہوا اور وہ اس جاب سے بالکل اس کو دور کر دیا گیا تو کیا کرے گا انسان؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم بس ایسے ہی یہی سمجھ کر دنیا کی زندگی جی رہے ہیں گویا کہ ہم اسی دنیا کے لیے بس پیدا ہوئے ہیں اور اسی کے لیے ہم کو جینا ہے، ساری کوشش اسی کے لیے ہم کو کرنا ہے۔ بہت غفلت میں ہیں ہم لوگ کہ اللہ رب العالمین نے اپنا کلام ہم کو جو نہ دے دیا، ہمارے نبی کو بھیج کر ہم تک جو نہ کیا آپ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات بالکل اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچانے کا انتظام کیا، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی آخرت کی فکر اتنی بالکل نہیں کرتے جتنی کہ ہم کو کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ رب العالمین کا کلام ہے کہ جسے صرف تلاوت اور سماعت کی حد تک محدود نہیں ہونا ہے، بلکہ ہر مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر کسی کے لیے اس کلام کو سمجھنے کی بھی پوری کوشش کرنا چاہیے، وقت اس کے لیے نکالنا چاہیے، اس کے لیے قربانیاں دینی چاہیے لازماً، کیونکہ یہ ایسا کلام کہ بس اس کی بدولت کل وہاں آخرت میں ہماری اپنی نجات کا یہ ضامن ہوگا، اسی کے ذریعے تو ہم وہاں نجات پائیں گے۔ اس میں اگر ہم نے کوتاہی کی تو ہم کتنے جو نادان نہیں ہیں۔ آج دنیا والے ایک طرح سے ایک شوشہ یہ بھی چھوڑتے ہیں کہ بھئی قرآن کو سمجھنے کے لیے معنی مطلب اس کا معلوم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے علوم چاہیے، 40 علوم چاہیے، 60 علوم چاہیے۔ آدمی جو ان سارے علوم سے واقف ہو وہی آدمی قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ تو کیا بتاتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بالکل آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کتنی جو نا واضح باتیں ہیں۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں ایسی کہ آدمی صرف اگر ترجمہ بھی ان کا ذرا غور سے پڑھ لے گا سمجھ جائے گا کہ اللہ رب العالمین اس کلام میں کیا بتا رہے ہیں، اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں۔ ہاں کچھ ایسی باتیں ضرور ہیں جو عام آدمی بالکل جو صرف ٹرانسلیشن پر اکتفا کرتا ہے ایسے آدمی کے لیے سمجھنا ذرا مشکل ہوگا، اس کے لیے واقعی کچھ قربانیاں دے کر، کچھ وقت نہ دے کر بالکل علم سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عربی زبان جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے اس کی کچھ باریکیاں معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی، ورنہ یہ کہنا کہ بالکل قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور ہر کسی کا یہ کام نہیں ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایک طرف سے اس طرح سے لوگ بالکل کہ قرآن سے دور کرتے ہیں تو دوسری طرف کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے ہر چیز سمجھ سکتے ہیں قرآن کی، بھلے سے ہم کو عربی زبان ہی نہیں آتی ہے، عربی زبان کی باریکیوں سے ہمیں کچھ بھی واقفیت نہیں، پھر بھی ہم صرف ترجمہ رکھ کر پورا قرآن اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اوروں کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرف سے ایک طرف سے خلو اور ایک طرف سے غلو بول کے دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال
اس کلام کے ساتھ صحیح انصاف اسی وقت ہوگا جب آدمی واقعی اس کلام کو سمجھنے کے لیے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے جو ہمارے لیے اتارا گیا ہے، تو پھر اس کے لیے اگر ہم وقت نہیں نکالیں گے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین یقیناً ہم سے پوچھے گا۔ جی نبی جیسے شکایت کریں گے اللہ رب العالمین کے پاس، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہہ کر کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو تو بالکل چھوڑ کر رکھ دیا تھا، یہ شکایت کریں گے نبی، تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم یقیناً دنیا اس میں جو نا ہم کو جینا ہے اور اس کے لیے ہم کو بہت کچھ کرنا بھی ہے، لیکن اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر نہیں کرنا ہے، بلکہ اس دنیا کو اپنی حد تک جتنی ضرورت ہے اس حد تک اس کو تو حاصل کرتے ہی رہنا ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ اسی دنیا میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی فکر کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ جو نا ہم کو الحمدللہ آج کی یہ رات، جی ہو سکتا ہے کہ رمضان مبارک کی آخری رات بھی ہو، یا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہمیں ایک اور رات بھی نصیب کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو بہرحال رمضان کا اختتام ہو رہا ہے، اور جیسے کہ ہم نے باتیں بہت ساری ہم نے کل بھی معلوم کی تھی کہ رمضان کے اختتام پر یقیناً جو کچھ بھی عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے کہ یہی ہمارے اپنے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، ان کا شیوا یہی رہا ہے کہ آخری جب رمضان میں خاص کر عبادتیں انجام دے لیتے ہیں تو بالکل کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ پروردگارہ جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں انہیں تو قبول فرما لے، انہیں جو نہ کہ دھتکار نہ دے، ہمیں تیرے دربار سے دھتکار نہ دے بلکہ۔ تو اس طرح سے یہ رمضان کی راتوں میں الحمدللہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں، بہت ساری چیزیں قرآن کی آیتوں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تشریح، بہت ساری باتیں اور بہت سارے سوال و جواب کی شکل میں بھی بہت سارے مسئلے مسائل بھی ہم لوگوں کو معلوم ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین اسی طرح سے اللہ کے اس کلام کے ساتھ ہمارا یہ تعلق جو رمضان میں قائم ہوا تلاوت اور سماعت کا، تو یہ تعلق رمضان کے ساتھ ختم نہ ہونے پائے، اور جتنی اور عبادتیں نمازوں کا اور صدقہ اور خیرات کا، روزوں کا، یہ روزے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں تو یہ ہم نے رکھ لیے، مگر فرض روزوں کے بعد اور بہت سارے نفل روزے ہیں، جیسے آگے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کی بات ہے، یا پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہر پیر اور جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے، یا پھر ہر مہینے کی یعنی اسلامی مہینے کی 13 14 15 جن کو ایام بیض کہا جاتا ہے، ایک روزہ آدمی اگر اللہ کے لیے بالکل خلوص کے ساتھ ایک روزہ نفل روزہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کی دوری جو نہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب بہت ساری نفل عبادتیں، کبھی ان کا جو نہ کیا خاتمہ نہیں ہوتا، کبھی یہ ختم نہیں ہوتے۔ جی فرائض نمازیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی بندگی زندگی کی آخری سانسوں تک برابر ہونا چاہیے۔ تو یہی ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ماہ مبارک میں ہم کو جو نہ کہ اپنے دربار میں مقبولین میں سے اللہ تعالیٰ بنائے، ہمارے اپنے قیام کو، ہمارے اپنے صیام کو، ہماری تلاوتوں کو، ہمارے اپنے ذکر و اذکار، ہماری دعاؤں کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت سے نوازے۔